نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نہ چمن چمن ہی نثار ہے، نہ چمن چمن ہی نثار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بلبل زار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بلبل زار ہے۔ سننے والے عاشقان رسول کے لیے یہ عرض کرتا چلوں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو کلام ہے، اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ گویا کہ یوں کہہ رہے ہیں کہ نظر ایک چمن سے دو چار ہے، یعنی میرے سامنے ایک چمن ہے آمنے سامنے، اور یہ وہ چمن ہے جو یہ باغ مصطفیٰ ہے، یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کمال، حسن و جمال اور آپ کے اوصاف اور آپ کی دیگر چیزوں کو یہ گویا ہی میرے پیش نظر ہے، اور یہ ایک ایسا چمن ہے کہ وہ ہے نا کہ وہ کیا دوسرا مصرع، عجب اس کے گل کی بہار، یعنی کہ اس باغ کا جو پھول ہے نا اس پر بہار ایسی ہے کہ جو بلبل ہے نا یہ بھی اس کے بہار پر نثار ہے۔ تو یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شان بیان کی جا رہی ہے، اس کو بڑے خوبصورت ایک باغ، ایک چمن اور ایک پھول اور اس طرح کے انداز سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اب ابھی تصور کے ساتھ اس کلام کو سنیں گے تو انشاءاللہ مزے کو بھی اللہ نے چاہا تو مزہ آ جائے گا۔ نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نہ چمن چمن ہی نثار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بلبل زار ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، نہ دل بشر ہی فگار ہے کہ ملک بھی اس کا شکار ہے، نہ دل بشر کی فگار ہے کہ ملک بھی اس کا شکار ہے، یہ جہاں کے غجدہ ہزار ہے، جسے دیکھو اس کا ہزار ہے، یہ جہاں کے غجدہ ہزار ہے، جسے دیکھو اس کا ہزار ہے۔ تھوڑی سی توجہ کریں، پہلا مصرع پڑھیں، نہ دل بشر ہی فگار ہے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ صرف انسان ہی آقا پر نثار نہیں ہے، آگے کہ ملک بھی اس کا شکار ہے، یعنی فرشتے بھی ان پر نثار ہیں، یعنی صرف بشر اور ملک یہ دونوں کو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا کہ صرف انسان ہی اس محبوب کریم پر نثار نہیں ہے بلکہ اللہ کے فرشتے بھی ان کے اوپر نثار ہیں۔ یہ جہاں کے غجدہ ہزار ہے، اب یہ ہو گیا پورا، یہ جہاں کے غجدہ ہزار ہے، جسے دیکھو اس کا ہزار ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، وہ ہے بھینی بھینی وہاں مہک کہ
بساغ عرش سے فرش تک وہ ہے بھینی وہاں مہک کہ بساغ عرش سے فرش تک وہ ہے پیاری پیاری وہاں مہک وہ ہے پیاری پیاری وہاں چمک کہ وہاں کی شب بے نہار ہے کہ وہاں کی شب بے نہار ہے. مدینہ منورہ کا تذکرہ ہو رہا ہے. پڑھیں. وہ ہے پیاری پیاری وہاں چمک کہ وہاں کی شب بے نہار یعنی وہاں ہے. کی رات بھی دن نظر آتا ہے. وہاں کی رات بھی دن نظر آتا ہے. یہ ہے آقا کا مدینہ. سبحان اللہ. کہ وہاں کی شب بھی بہار ہے. صلی اللہ علی محمد. وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا وہ نہ ہو تو باغ میں کچھ نہ ہو نہ ہو تو باغ ہو سب فنا وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا وہ ہے جان جان سے ہے بقا وہی بن ہے وہی بن ہے بن سے ہی پار ہے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس شعر کو اعلیٰ حضرت کے ایک شعر سے سمجھتے ہیں. آپ نے جب اس شعر پڑھا نا, اس شعر کو اعلیٰ حضرت کے ایک شعر سے سمجھتے ہیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان. یہ اعلیٰ حضرت کا ہی شعر ہے نا, یہ کلام یہ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر سامنے رکھیں. یہ اعلیٰ حضرت کا کہ وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں, آقا ہے تو سب کچھ ہے, آقا نہیں تو کچھ بھی نہیں. اب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس شعر میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ عظمت و شان بیان کر رہے ہیں کہ یہ باغ ہے تو اس باغ سے سارے باغوں کو بقا ہے. اگر یہ باغ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں, یعنی جڑ ہے تو درخت سلامت ہے نا. تو الحمدللہ آقا کی رحمت کے صدقے ہم سب سلامت ہیں ماشاءاللہ. اب اس چمن کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ چمن ہے باغ ہے, کر رہے ہیں تذکرہ. ایک چمن ہے ایک باغ ہے. اگر اب اعلیٰ حضرت گویا کہ اب بتا رہے ہیں کہ میں کس چمن کی بات کر رہا ہوں. اب گویا کہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ بتاؤں گا پر ایسے نہیں بتاؤں گا. کیسے بتاؤں گا سنیے. بادب جھکا لو سرے ولا بادب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گلو باغ کا کہ میں نام لوں گلو باغ کا. گل تر محمد مصطفیٰ چمن کا پاک دیار ہے چمن کا پاک دیار ہے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گناہ رضا کا حساب کیا وہ اگر لاکھوں سے ہے سوا. گناہ رضا کا حساب کیا وہ اگر لاکھوں سے ہے سوا. مگر اے عفو تیرے
عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے، مگر عفو تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کر فیض و جود ہی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تپے سقر، تیرے دل میں کیسے بخار ہے، ارے تجھ کو کھائے تپے سقر، تیرے دل میں کیسے بخار ہے، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، وہ رضا کے نیزے، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں غار گئے، وہ رضا کے نیزے کی مار گئے، کہ عدو کے سینے میں غار گئے، کسے چارہ جوئی کا بار ہے، کہ یہ بار بار سے پار ہے، کسے چارہ جوئی کا بار ہے، کہ یہ بار بار سے پار ہے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں سنا ہے وہ یہ جو ہے نا، وہ سمن، وہ سو سنو یا سمن، کیا ہے وہ؟ بڑا پیارا شعر ہے، بہت خوبصورت شعر ہے یہ بھی ایک، اور اتنا پیارا وہ اس کا اعلیٰ حضرت نے ایک نقشہ کھینچا ہے۔ صلی اللہ علی محمد، یہ سمن یہ سو سنو یا سمن، یہ بنفش سنبلو نستر، گلو گل سر بولالا بھرا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، باغ ہوتا ہے نا، باغ میں یہ سب پھولوں کے اور اچھے اچھے خوبصورت پودوں کے درخت کے نام ہیں، یہ جو اعلیٰ حضرت نے لکھے نا، سمن، سمن، سنبل، یہ بنفشہ، یہ بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں، یہ خوبصورت سی جو، تو اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں کہ یہ جو باغ جو ہے نا، یہ جو باغ آپ دیکھتے تھے، اس میں یہ سارے رنگ برنگی سرخ گلاب اور یہ سارے ہوتے تو یہ خوبصورت باغ بنتا ہے نا۔ تو یہ جس طرح یہ باغ کے یہ خوبصورت پھول ہوتے ہیں نا، اس طرح یہ حالت دیکھتے ہیں کہ وہی ایک جلوہ ہزار ہے۔ تو جس طرح باغ میں مختلف پھول ہوتے ہیں نا، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی مختلف پیارے پیارے اوصاف ہیں، جن سے یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پورا جلوہ بھی ہم مطلب اس کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ آقا میں یہ بھی ہے، آقا میں یہ بھی، آقا میں یہ بھی، آقا میں یہ بھی ہے، کیونکہ یہ پورے باغ کو اعلیٰ حضرت بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا۔ تو اعلیٰ حضرت نے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس انداز سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لیا، اور وہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ باغ میں با ادب جھکا لو سرے ولا، کہ میں نام لوں گلو باغ کا، کھلے در محمد، گلے در محمد مصطفیٰ، گلے تر محمد، گلے تر محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک دیار ہے۔ کہ یہ جو میں جو بیان کر رہا ہوں نا، یہ بیان یہ ہے کہ یہ مدینہ منورہ کا میں بیان کر رہا ہوں، آقا کے در کا بیان کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے ایک نہ ہوتی نہ دل بشر ہی فکار ہے کہ ملک بھی اس کا شکار ہے، وہ تو آپ نے فرما دیا۔ یہ جہاں کے حجدہ ہزار ہے، 18,000 عالم ہے، یہ 18,000 عالم والا ہو گیا، اور جسے دیکھو اس کا ہزار ہے، یہ 1000 عربی والا ہزار ہو گیا۔ عربی میں بلبل کو کہتے ہیں ہزار، یعنی کہ 2000 ہے، دونوں کے الگ معنی۔ اعلیٰ حضرت پتہ نہیں کہا کیسے کیسے اشعار اور کہاں کہاں سے الفاظ لا لا کر الحمدللہ عشق رسول کے جام بھر بھر کے پلاتے ہیں غلاموں کو۔